الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه البخاري اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو مہینہ ہے ثانی کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چھٹا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یار غار ہیں۔ تو یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 23 سال تک رہے، یعنی حضور جو ہے نبی بننے کے بعد اس دنیا کے اندر 23 سال تک حیات رہے، 23 سال تک زندہ رہے۔ تو 23 سال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، یعنی 23 سال میں کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس واقعے میں، جس جنگ میں، جس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نہ ہو۔ ہر سفر میں اور ہر معاملے میں، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی شادی کرے تو تمام صحابہ کو تو خوشی تھی شادی کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کی شادی تو کر رہے ہو، لیکن فاطمہ کی شادی کے لیے کچھ جمع کرے نہیں، کچھ ہے نہیں آپ کے پاس؟ اب بھی شادی ہوتی نا تو جو خاص لوگ رہتے ہیں نا وہ یہ بات پوچھتے، ورنہ جو ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں وہ تو پوچھتے دعوت کب ہے، دعوت کھانا دوپہر میں ہے شام میں ہے، بس میرے کو کھانا بتاؤ، کہ میرے کو کھانا کھانے کا ہے، آگے بس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ جوڑا ہے نہیں ہے، کچھ سونا چاندی کچھ تو بھی سامان دینے کے لیے؟ تو حضور نے جب سنا یہ الفاظ ان کی زبان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کہا کہ سب لوگ مجھ تک تو پہنچے، لیکن میرے دل تک جو پہنچے وہ حضرت ابوبکر ہے، کہ جو صرف میرے دل تک پہنچے، جنہوں نے میرے دل کی بات کی ہے۔ تو تمام نبیوں کے بعد اس زمین پر، اس دھرتی پہ اگر کوئی افضل ہے تو وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے میرے صحابہ کو چنا، اور ان تمام صحابہ میں سے 1,24,000 سوا لاکھ صحابہ میں سے حضور نے فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے 4 صحابی کو چنا جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کہ یہ 4 وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ میں سے چنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کوئی برا بلا نہ کہے، میرے صحابہ کو کوئی برا بلا نہ کہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کا ایک مٹھی اللہ کے راستے میں دینا، ایک مٹھی سے مطلب چاول، ایک مٹھی چاول صحابہ کا اللہ کے راستے میں دینا، اور جو صحابہ کے علاوہ ہیں ہم لوگ، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ چاہے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دو تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کہ ان کا ایمان یہ ہے۔ حالانکہ ان کے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان کرنا پڑا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہوگے، تو ہی ہدایت پر ہو۔ اگر اس طرح ایمان آپ کا نہیں ہے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تمہارا ایمان لانا قابل قبول جب ہوگا جو تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت قرار دیا ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو انہی صحابہ میں سے جو سب سے پہلے صحابی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو، 22 جمادی الثانی کو
22 जमात उल आखिर को। अब इस महीनों को जमात उल सानी बोलते हैं, जमात उल आखिरी बोलते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो इस महीने की 22 तारीख को जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई। तो आज हमारे नौजवान से पूछो ना किसी हीरो के बारे में, तो उन्हें फट बताता वो हीरो कहाँ पैदा हुआ, और मरा नहीं, मरने से पहले ने बता देता वहाँ मरेगा। लेकिन सहाबा की ज़िंदगी और जो सहाबा की कुर्बानियाँ हैं, जो सहाबा ने अपनी ज़िंदगी पूरी दीन के लिए लगाई हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए सहाबा का तज़किरा होना चाहिए। इनकी तज़किरों से हमारा ईमान ताज़ा होता है। सहाबा के तज़किरे से हमारे ईमान के अंदर तरोताज़गी पैदा होती है, एक ईमान का जोश दिल के अंदर पैदा होता है। जब हम सहाबा की ज़िंदगी नहीं, हम लोग हीरो की ज़िंदगी सुनना चाहते हैं, फ़लाँ हीरो कहाँ पैदा हुआ है, कब शादी करेगा, शादी हुई है तो कहाँ उसकी शादी, उसकी बीवी। तो ये सब चीज़ों से आदमी का ईमान बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। तो हमारा ईमान अगर ताज़ा करना है तो सहाबा के वाक़यात, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी महीने में वफ़ात पाए। आपका नाम है वो आपका नाम है अब्दुल काबा, काबे का बंदा, यानी ईमान लाने से पहले आपका नाम था अब्दुल काबा। काबा यानी काबे का बंदा, क्योंकि इनके जो वालिद साहब थे ना, वो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। जब ईमान क्या, हुजूर जब ये पैदा हुए थे तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे हैं, यानी वाक़या फ़ील के बाद 2.5 साल के बाद पैदा हुए। जो वाक़या फ़ील है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील के अंदर पूरा वाक़या जो बयान है, उस वाक़ये के 50 दिन के बाद तो हुजूर की पैदाइश हुई, और उस वाक़ये के 2.5 साल के बाद जो है अबू बकर पैदा हुए। तो इनका जो इस्लाम लाने से पहले जो नाम है वो अब्दुल काबा नाम है। जब ईमान लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर का नाम रखा अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। काबे का बंदा नहीं है तू तो अल्लाह का बंदा है। और जो इनका लक़ब है वो सिद्दीक़ है, अतीक़ है। और जो इनकी कुन्यत है वो अबू बकर है। अबू बकर का मतलब पहले ईमान लाने वाला, वस्साबिक़ूनल अव्वलून, जिसने सबसे पहले हुजूर की तस्दीक की, जो सबसे पहले ईमान लाए, और जिसने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हज़रत खदीजा के बाद कुरान को सुना, वो अबू बकर हैं। तो अबू बकर का मतलब है पहले ईमान लाने वाले। तो अब ये पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद 8-10 साल के हो गए। तो इन्होंने कभी भी बुत को सजदा नहीं किया, ना कभी शराब पी पूरी ज़िंदगी में, ना कभी ज़िना किया। हालांकि मक्के के अंदर ये चीज़ें आम थी। जो आदमी शराब नहीं पीता उसको बेवकूफ़ बोलते थे, उसको बेवकूफ़ है। अब जो आदमी जो है ज़िना नहीं करता था उसको पागल, दीवाना, मजनू बोलते थे। अब जो आदमी किसी बुत के सामने सजदा ना करे उसको तो वो लोग बेदीन बोलते थे। तो ये अबू बकर वो हैं कि इन्होंने कभी भी पूरी ज़िंदगी में ये काम नहीं करे। अब ये जब 8-10 साल के हुए तो अपने अब्बू जान से कहा, इनका अब्बू जान का नाम है अबू कुहाफ़ा, उस्मान अबू कुहाफ़ा, उस्मान उनका नाम है, और उनका जो कुन्यत है वो भी अबू कुहाफ़ा है। तो उनसे कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, कपड़े की, खाने की, कहा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाप ने कहा कि आज जो है ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। तो उसने कहा कि ठीक है तुझे मिलेगा, लेकिन पहले बुत के सामने सजदा कर, क्योंकि बाप को ही मालूम था इन आज तक ज़िंदगी में कभी सजदा नहीं कराया बुत को। तो अबू बकर भी हैरान हो गए कि आज तो बाप से जो है मांगा, लेकिन बाप बोल रहे हैं कि बुत के सामने सजदा करना है। तो ठीक है, वाली साहब से कहा कि ठीक है मैं बुत के सामने सजदा करूँगा, लेकिन कमरे में अंदर अकेले में। कहा कि ठीक है, तो अच्छी बात है। अब दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, अब बुत को सामने रखा, बुत से कहा मुझे खाने को। बुत कहाँ से देता भाई खाने को? जिस चीज़ को हमने अपने हाथों से बनाया है वो चीज़ हमारी मदद कैसे कर सकती है? हमारा मुश्किल कुशा, हाजत रवा और जो हमारे काम बनाने वाले हैं सिर्फ वो हमारे परवरदिगार हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब कहा बुत से भाई खाना दो, बुत खाना कहाँ से देता? बुत से कहा कपड़े दे, मुझे कपड़े की ज़रूरत है, बुत कहाँ से कपड़े देता? बुत से कहा मुझे पीने को दो, बुत कहाँ से देता? तो उन्होंने पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, बुत को मारा, बुत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बाप जो है ना बाहर खुश है कि आज तो बड़ा लंबी बातें चल रही हैं, हो सकता है कि आज तो जो है अबू बकर जो है वो दीवाना हो चुका है बुत का। थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि बुत तो टूटा हुआ है, अबू बकर एक तरफ बैठे हुए हैं। तो बाहर घसीट के लेकर आए अबू कुहाफ़ा, और जो उनकी अम्मी थी सलमा उम्मुल खैर, उनका नाम सलमा है, उनकी जो कुन्यत है वो उम्मुल खैर है। तो उनको बाहर घसीट कर लेकर आए। तो जब बाहर घसीट कर लेकर आए तो माँ से कहा कि देखो इसने ये क्या किया है, इसने तो बुत को तोड़ दिया है, बुत को तोड़ दिया है क्या? तो माँ ने कहा कि मेरे बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना है। कहा क्यों नहीं कहना है आपके बच्चों को, कोई तो बात होंगी। तो साहिब मिरकात ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। तो वालदा ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हें हमेशा एक बात बताना चाहती थी लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो, तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तो क्या है वो बात, आज बताओ ज़रा, आज मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं हमल से थी, अबू बकर सिद्दीक़ जो है मेरे पेट में थे, उस वक्त इनका नाम अब्दुल काबा था, कि जब ये मेरे पेट में थे, मैं हमल से थी, तो मैं जिस गली से, जिस रास्ते से
اور ان جو پہاڑیاں ہیں مکے کے اندر، ان پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی تو ان پہاڑوں سے آواز آتی تھی کہ خوشخبری ہو، مبارک ہو، تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، اللہ نے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور یہ جو بچہ ہے اس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے، اور یہ عتیق ہے، عتیق مطلب جہنم سے آزاد ہے، اور ایک نبی آئیں گے، یہ اس نبی کی تصدیق کرے گا، اس نبی کا ساتھ دے گا، اس نبی کا صحابی بنے گا، لہٰذا اس کی پرورش جو کرنا ہے وہ بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ یہ مجھے آواز آتی تھی۔ اب جب باپ نے یہ باتیں سنی تو وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ذرا، چلو اچھا ہی ہو سکتا ہے بڑا ہو گیا کچھ اچھا بنے گا، تو باپ نے بات کو ختم کر دیا۔ تو اب جوان ہوئے، جب جوان ہوئے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ادھر یہ بھی ہیں، ایک ہی بستی کے ہیں دونوں، تھوڑے تھوڑے دور کے فاصلے پر گھر ہے۔ آپ جب کبھی عمرہ کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو بھیجائے، سب کو لے کے جائے، تو وہاں جا کے معلوم کرنا، کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کہ ان کا گھر کہاں تھا، تھوڑی دور ہے۔ تو جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں بچپن سے دوست تھے، کئی مرتبہ سفر میں بھی گئے تو دوست تھے۔ تو ایک مرتبہ جب جوان ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب جوان ہو گئے اور آپ کی عمر ہو گئی 38 ایئرس، تو آپ جو ہے نا ملک یمن گئے تجارت کے لیے۔ جب ملک یمن تجارت کے لیے گئے تو وہاں پر ایک راہب تھے، تو وہ راہب نے جب دیکھا حضرت ابوبکر کو تو پہچان لیا، کیونکہ انجیل میں توریت میں لکھا ہوا ہے نا، انجیل اور توریت میں لکھا ہوا ہے صاف، سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب اس نے راہب نے، وہ راہب تو عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے ابوبکر کو دیکھا تو پہچان لیا، جو ہمارے کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آئیں گے اس نبی کے ساتھ ہی ایسے ہوں گے، ایسا تو یہ آدمی ہے۔ تو اس کو بلایا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے بلایا، تو آئے تو کہا کہ تمہارا نام صدیق ہے؟ میرا نام تو صدیق نہیں ہے، کیونکہ جب کہا تھا نام، لقب تو بعد میں ملا نا، تو میرا نام تو صدیق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں، ہے تو غیرت کی بات، لیکن میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دکھا سکتا ہوں کیا؟ کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اس راہب نے کہ اپنا یہ کرتا ہے نا یہاں سے اٹھاؤ۔ کہا میں کیوں اٹھاؤں؟ نہیں کہ اٹھاؤ، کیا دیکھنا ہے؟ کہ آپ کی ناف کے اوپر ایک تل ہے، تل، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری ناف پر تل ہے تو ایک نبی آئیں گے، تو اس کا صحابی بنے گا، تو اس کی تصدیق کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، جب اس دن اٹھایا تو دیکھا کہ تل واقعی میں تل تھا، واقعی میں ناف کے اوپر تل تھا۔ اب ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بات ہے۔ اسی طرح ملک شام کے اندر گئے ایک مرتبہ تجارت کے لیے، تو وہاں پر رات میں سو گئے، ملک شام کے اندر سوئے تو رات میں خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹا، اور چاند ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے تمام کے گھر میں بکھر گئے، پھر وہ تمام ٹکڑے جمع ہوئے، ان کی گود میں آ گئے، آنکھ کھل گئی، اور وہاں پر ایک راہب تھا، بحیرہ راہب۔ اب اس کے پاس گئے، بہت پڑھا لکھا عالم تھا عیسائیوں کا، تو اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ مجھے اس طرح کا خواب دکھا ہے، چاند ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کہا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا؟ کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، نہیں پیدا نہیں بلکہ پیدا تو ہو چکے ہیں، بلکہ ایک نبی بننے والے ہیں، اور ان کا نام محمد ہوگا، تم ان کی تصدیق کرو گے، تم ان کے ساتھی بنو گے۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے، کہ حقیقت میں، ہاں حقیقت میں ایک نبی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کو نبی بنانے والے ہیں۔ اب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، آپ اس کا ساتھی دو گے، آپ اس کا ساتھ دو گے، آپ اس کے ساتھی بنو گے، کوئی ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ ملک شام سے واپس یہاں پر آئے مکے کے اندر، تو مکے کے اندر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے، چاروں طرف شور ہو چکا تھا، لیکن ابھی کوئی ایمان نہیں لائے، چاروں طرف شور ہو چکا تھا۔ جب آئے تو لوگوں سے سنا تو لوگ عجیب عجیب باتیں بول رہے ہیں، ایک آدمی ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئے، سامان کو چھوڑا، سب چیز کو چھوڑا، حضور کے پاس گئے، کہا کہ آپ ہی ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس نبی بننے کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو خواب جو تم نے کل دیکھا ہے اور اس راہب نے تمہیں بتایا ہے، وہ چاند کا خواب، وہ کافی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ حقیقت میں ہی نبی ہو، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا نا، وہ تو ملک شام تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتایا تھا یہ خواب، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو خواب تم نے کل دیکھا ہے، وہ خواب میری دلیل کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بہت اچھا، یہی وہ خواب تھا اور آپ ہی نبی ہو۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسی دن، جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یعنی حضرت ابوبکر ایسا نہیں کوئی ہمارے جیسے آدمی تھے، ان کی اچھی پکڑ تھی، جب انہوں نے 6 آدمیوں پر کلمے کو پیش کیا تو ان 6 کے 6 نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کون ہے وہ 6؟ پہلے نمبر حضرت عثمان ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہیں، سعد بن وقاص ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے۔ تو یہ وہ 6 ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر پہلے دن ہی کلمہ پڑھا ہے۔ اب پہلے دن 6 نے کلمہ پڑھا، دوسرے دن محنت کی تو 3 نے اور کلمہ پڑھ لیا۔
تو 9 ہو گئے. 2 دن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر 9 آدمیوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب مکے کے اندر اسلام کی جو اجازت نہیں تھی، کھلے عام کلمہ پڑھنے کی، کھلے عام دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کعبہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو دین کی دعوتیں دے رہے تھے، بتا رہے تھے دین کے بارے میں. تو عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل آیا. تو ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ کچھ کرو. تو عقبہ بن ابی معیط گھر کو گیا اور رسی لے کر آیا، رسی. تو اس نے وہ رسی کو لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈالا اور کھینچنے لگا. تو جب کھینچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آہ نکلی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ آہ پہنچی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی آواز کو سنا. جب حضور کی آواز کو سنا وہاں سے بھاگ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گئے. اب یہ گر گئے، یہ بھی حیران ہو گیا. عقبہ بن ابی معیط تو بہت بہادر اور بہت طاقتور انسان تھا، پورا مکے کے لوگ اس سے ڈرتے تھے. ابو جہل کا باڈی گارڈ تھا. ابو جہل کا اتنا دبدبہ نہیں ہے جتنا اس کا دبدبہ ہے. انہیں بھی حیران ہو گیا، یہ جوان کون ہے؟ آج تک پورے مکے کے اندر میرے سے مقابلہ کرنے کوئی بھی نہیں آیا، یہ کون ہے؟ تو اس نے تو پہچان لیا اسی بستی کا تھا ابوبکر. تو اس نے کہا کہ ان کو چھوڑو، پہلے ان کو مارو. تو حضور کو تو چھوڑ دیا. تو حضرت ابوبکر کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کے بدن سے اتنا خون نکلا، صرف ناک باقی تھی، ناک سے پہچانے جا رہے تھے ابوبکر ہیں، ورنہ چہرے پہ، پورے چہرے پہ خون تھا. تو لوگ گھر کو لے گئے. اب گھر کو لے گئے بے ہوش ہو گئے. 24 گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا. جب ہوش میں آیا تو ادھر والد صاحب ابو قحافہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر والدہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور والدہ نے اپنے ہاتھ میں دودھ لیا ہوا ہے، دودھ. والدہ نے جب ہوش میں آیا تو والدہ نے کہا کہ دودھ پیو. کہا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. حالانکہ وہاں حضور کا نام لینے سے لوگ ڈر رہے ہیں. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں عثمان بھی، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے، حضور نے ہمت تو تھی لیکن حضور نے منع کیا ہوا تھا کہ ابھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ملا ہے کہ ہم کھلے عام دعوت دیں. ابھی کھلے عام کی جو ہے اجازت نہیں ہے. ابھی اتنی اجازت ہے اپنے کلمے کو اپنے دل میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھے، خود نماز پڑھتے رہیں، خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. دوسروں کو بتانے کا ابھی اجازت نہیں ملی ہے. جب حکم ملے گا تو بتائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ٹھیک، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے. اب ادھر حضرت ابوبکر نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. اب والد صاحب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، بھائی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، والدہ بھی ٹھہرے. ان کو غصہ آیا کہ جس کی وجہ سے تو نے اتنی مار کھائی ہے، جس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد تجھے ہوش آیا ہے، پھر تو ہوش میں آنے کے بعد اس کچھ پوچھ رہا، پہلے تو دودھ پی. تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر نے کہ میرے اوپر دودھ حرام ہے، جب تک میں یہ خبر نہ لے لوں کہ میرے نبی کیسے ہیں میں دودھ نہیں پیوں گا. اب والدہ بھی سمجھ گئی. اب جو ماں ہوتی ہے نا اپنے بچے کی مزاج کو سمجھتی ہے کہ اس نے جب قسم کھا لی تو اب نہیں پیے گا. کہا کہ ٹھیک ہے میں پتہ کر کے آتی ہوں. تو اسی بستی کے اندر ایک عورت تھی جن کا نام ام جمیل تھا. اب یہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ عنہ کی بیوی ام رمان ہے. تو یہ ام جمیل کے پاس گئی کہ بھائی میرا بیٹا پوچھتا ہے ان کا حال کیا ہے، ان کو جو ہے ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ دودھ پی لے. تو ام جمیل نے کہا میں نہیں بتاؤں گی. اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی خاطر بتائیں، اگر بتانا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو وہاں لے کے چلتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ان کی ماں ہے، ایک طرف ام جمیل ہے، دونوں کے سہارے سے حضور کے پاس گئے. جب دونوں کے سہارے سے حضور کے پاس گئی تو حضور نے جب دیکھا اس طرح گھسرتے ہوئے آ رہے ہیں تو فوراً اٹھے اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے کولی میں بھر لیا، مانکا کیا کولی میں بھر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم کیوں آئے، تم آنا نہیں تھا، تم گھر میں رہنا تھی، طبیعت خراب ہے. وہ کہا کہ اب آپ نے مجھے جو گلے سے لگایا ہے نا، میرے سارے زخم ختم ہو گئے، اب مجھے ایک بھی زخم کا احساس ہی نہیں ہے، سارے زخم ختم ہو گئے. تو دیکھو جس وقت میں کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے تیار نہیں ہے، اس وقت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت ابوبکر نے دیا ہے. اور 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر رہے اور 10 سال مدینے کے اندر رہے. ان 23 سالوں کے اندر ابوبکر کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا ہو. ہر موقع پر 23 سال کے پورے عرصے کے اندر کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ ہوں. بلکہ تفسیر کبیر میں روایت ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس روایت کو لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لیٹر بھیجاتے تھے لکھ کر، تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ حضور کا لکھا ہوا کسی اور کا ہے. تو بادشاہوں نے کہا کہ ہم اس لیٹر کا اس خط کا کیسے یقین کریں کہ ان کا ہی ہے، تو کیا کیا جائے. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت رسول اللہ آپ ایک مہر بنوا لیں، آپ ایک مہر بنا لیں، اس مہر کو ایسا مار دیں گے تو لوگ یقین کریں گے، ورنہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں. تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضور نے حضرت ابوبکر کو بلایا، آؤ، اور ان کو انگوٹھی دی کہ اس انگوٹھی پہ اللہ لکھوا کر لے کر آؤ. تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے. تو حضرت ابوبکر گئے
हुजूर ने क्या फरमाया कि इस अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह लिखवाना है। हज़रत अबू बकर उस अंगूठी को पकड़ते हुए जा रहे हैं और सोचते हुए जा रहे हैं सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तो इस अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह नहीं होना चाहिए बल्कि मेरे नबी का नाम भी होना चाहिए। मैं अपने नबी के नाम को और अल्लाह के नाम को जुदा नहीं देख सकता हूँ, तो लिहाजा मैं इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा कर लेकर आऊँगा। अब वो लिखवाने वाले के पास गए, जो लिखने वाला था, उससे कहा कि भाई इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो। हुजूर ने क्या फरमाया, सिर्फ अल्लाह। इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम जुदा नहीं देख सकता, मैं एक ही साथ इन दोनों को नामों को लिखाऊंगा। तो उन्होंने नाम को लिखाया, लिखाकर देखा नहीं, चूमते हुए दिल से लगाते हुए आ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब हुजूर ने अंगूठी को देखा तो हुजूर ने गौर कहा, अबू बकर मैंने तुमसे कहा था इस पर एक नाम होना चाहिए, इस पर तो 3 नाम हैं। अभी हैरान हो गए, 3 नाम, मैंने तो 2 नाम लिखाए थे, 3 नाम कहाँ से आ गए? या रसूलुल्लाह 3 नाम नहीं बल्कि 2 नाम है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह का और आपका नाम जुदा ना हो। या रसूलुल्लाह मैंने तो 2 नाम लिखाए थे, 3 कहाँ से आ गए? तो हज़रत बकर को बुलाया और दिखाया, तो उस पर शुरू में जो पहली लाइन थी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह और तीसरे पे अबू बकर सिद्दीक लिखा हुआ था। अभी भी हैरान हो गया, रसूलुल्लाह मैंने तो ये नहीं लिखा लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जिब्राइल सल्लल्लाहु को भेजा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का नाम जुदा नहीं देख सकते, तो अल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं भी अबू बकर का और अपना हुजूर का नाम जुदा नहीं देख सकता, इसलिए मैंने जिब्राइल सल्लल्लाहु के ज़रिए से अबू बकर का नाम अंगूठी पर लिखाया है। ये अबू बकर की शान है। आज तो हमारे शिया लोगों से दोस्ती है ना, जो लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गालियाँ दे रहे हैं और माज़अल्लाह उनकी बेटी जो आयशा हैं उन पर बहतान लगा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके साथ हम खाना खा रहे हैं, उनके साथ हम रह रहे हैं और उनके साथ हमारी जो है दोस्तियाँ हैं। तो ऐसे लोगों से आदमी दोस्ती ख़त्म करे कि जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानतें बरसती रहती है। और इमाम अबू हनीफा का कौल तो यह है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकार कर दे वो कुरान की एक आयत का मुनकिर है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर गए और हिजरत पर जब गए तो गारे हिरा के अंदर, गारे सोर के अंदर, और गारे सोर के अंदर जब सामने से देखा कि अबू जहल आ रहा है और उमैया इब्न खल्फ आ रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर दोनों गारे सोर के अंदर मौजूद हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डरने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आ जाएं और मेरे नबी को तकलीफ़ दे। तो उस वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ला तंसुरु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो दोनों गारे सोर के अंदर थे तो उनमें से एक डरने लगा, एक को खौफ होने लगा, तो दूसरे ने कहा, यानी हुजूर ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आज डरने की ज़रूरत नहीं है, आज हमारे साथ अल्लाह है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का जिक्र किया है। तो इमाम अबू हनीफा का कौल ये है कि जो आदमी हज़रत अबू बकर को नहीं मानता है, हज़रत अबू बकर को माज़अल्लाह गाली देता है, बुरा भला बोलता है, उनके शान में गुस्ताखी करता है, तो वो इस आयत का भी मुनकिर है। और जो कुरान करीम की आयत तो बहुत दूर की बात है, एक नुक्ते का भी अगर कोई आदमी कुरान करीम का मुनकिर है तो इस्लाम से खारिज है, वो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो शिया लोग जो है वो तो पूरा कुरान को ही गलत बताते हैं, वो तो माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो नहीं, उनको ही नहीं बल्कि वो तो ये कहते हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सिर्फ 5 सहाबी बचे, बाकी तमाम सहाबी मुर्तद हो गए। कौन? हज़रत अली, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बस इनको बारे में बोलते हैं कि ये सहाबी थे, बाकी हुज़ूर के जाने के बाद सारे के सारे मुर्तद हो गए। माज़अल्लाह ऐसे आदमी को जो है दोबारा कलमा पढ़ने की ज़रूरत है कि ऐसा आदमी दोबारा कलमा पढ़े। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माँ लेकर गई हज़रत अबू बकर को ऐसा घसीटते हुए, जब माँ ने देखा कि इसको इतनी मोहब्बत है, ये आदमी तो कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता ना, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है भाई, जिसके लिए इतनी मार खाई और मारे खाने के बाद भी ये कहा कि पहले मुझे मेरे नबी के पास लेकर चलो, ये तो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने सोचा तो वालिदा ने खुद कहा कि या रसूलल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ाए, मुझे वालिदा ने खुद कहा। यानी जो इस्लाम जो फैला है ना वो ज़बानों से नहीं बल्कि वो किरदार से फैलेगा। कोई आदमी कलमा पढ़ेंगे ना वो किरदार से। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा ने तो यहाँ पर कलमा पढ़ा, अब इनके वालिद साहब भी अभी कलमा नहीं पढ़े। तो जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले आए उस वक्त आपके पास 40,000 दिरहम मौजूद थे, लेकिन मक्के की गलियों के अंदर बहुत सारे लोगों को अबू जहल वगैरह ने, उमैया इब्न खल्फ ने, बहुत सारे लोगों ने ग़ुलाम बनाए हुए थे लोग, तो उन ग़ुलामों को रोज़ाना मारते थे। तो जिसको भी मार पड़ते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि इसमें मार पड़ रही है तो किसी सहाबी को फरमाते इनको आज़ाद करा दे। तो इसी तरह हुज़ूर जो है ना वो हज़रत अबू बकर को फरमाते थे बार बार इनको आज़ाद कराएं, इनको आज़ाद कराएं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 8 ग़ुलामों को आज़ाद कराया, 40,000 दिरहम ख़त्म हो गए।
اور آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی 6 دکانیں تھیں کپڑے کی 6 دکان، تو ان 6 دکانوں کو بھی اسلام پر ہی خرچ کر دیا، ختم ہو گئی، 6 سے 5 ہوئی، 5 سے 4 ہوئی، پھر 2 ہوئی، 3، پھر 3 ہوئی، 2 ہوئی، 1 ہوئی، بالکل ختم ہو گیا کاروبار، سب ختم ہو گیا اسلام لانے کے بعد۔ لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہیں کہا پر یہ کیا بات ہے، میں نے کلمہ پڑھا میری تو دکانیں ختم ہو گئی، میرے پاس تو 40,000 درہم تو وہ بھی ختم ہو گئے، نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تن من دھن اور سب چیز قربان ہے۔ تو انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا، 40,000 درہم ختم ہو گئے۔ تو والد صاحب نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، والد صاحب نے بیٹے کو کہا، ابو قحافہ نے، ابوبکر کو، یہ کیسا آدمی ہے کہ غریبوں کو آزاد کرتا ہے؟ اب ان کو آزاد کرانے میں اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ان والد صاحب نے ایسا کہا تو اس کا جواب حضور نے نہیں دیا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا سورہ لیل، سورہ لیل، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ انہوں نے جو یہ غلاموں کو چھڑایا ہے مال خرچ کے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر کو خوش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سورہ لیل۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں محدثین کہ سورہ لیل جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی صورت ہے، اور سورہ ضحیٰ والضحیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو خوش کر دیں گے، نہیں وفات ہوگی، وفات کے بعد فوراً جنت میں خوش ہو گئے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی کسی مالدار کو آزاد کرا تھا، کہیں اور پیسے لگا تھا، بزنس میں پیسہ لگا تھا، 6 دکانیں تھیں، 7ویں دکان بنا تھا، یہ کیا ہے غلاموں کو آزاد کرانے میں جو ہے تو نے خرچ کر دیا ہے۔ اور ان کے والد صاحب جو تھے نا انہوں نے 2-3 الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے نہیں بولے۔ تو جب والد صاحب نے الفاظ اچھے نہیں بولے تو کھڑے ہوئے اور والد صاحب کو تھپڑ مارا، حضرت ابوبکر نے اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارا۔ جب والد صاحب کو تھپڑ مارا تو والد صاحب بھی گھبرا گئے، بھئی میرے بیٹے کی عمر 50 سال ہے، اس نے 50 سال تک میری نافرمانی نہیں کی، میری ہر بات مانتا ہے، لیکن آج میں نے اس کے نبی کے بارے میں صرف اتنا سا جملہ کہا ہے کہ اس کے لیے اتنا خرچہ کیوں، کون ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کے لیے تو نے سارے پیسے خرچ کر دیے، میں نے صرف اتنا جملہ بولا ہے، جو بیٹا میرے سامنے کبھی بولا نہیں، 50 سال کی عمر ہو گئی، آج اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو جب وہ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضور کے پاس گئے تو حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ کیا سکھا رہے ہو آپ اپنے صحابی کو کہ اس نے مجھے مارا ہے؟ تو ابوبکر کو بلایا گیا تو حضور نے ابوبکر سے کہا کہ معافی مانگو۔ تو آپ نے اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارا، کہا کہ یا رسول اللہ میں معافی نہیں مانگوں گا، اگر یہ مجھے مار دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں معافی مانگنے تیار ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا جس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ تھپڑ مار دوں لیکن میں معافی تو نہیں مانگوں گا۔ جب والد صاحب نے الفاظ سنے تو والد صاحب نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائے۔ بھائی ایک عام آدمی تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، میرا بیٹا میرے مخالف ایک آدمی کے لیے ہو جائے، وہ کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ تو والد صاحب نے کس طرح کلمہ پڑھا ہے؟ کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھائے، زبان سے نہیں، تلوار سے نہیں، یا ان سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو زبردستی نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کے کردار کو دیکھ کر کہ میرے بیٹے کو ایک نبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت کوئی وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو والد صاحب نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا نا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کو ہے خدا کا رسول بس، صدیق کو کچھ نہیں چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر، اشارہ کر کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور حضور نے ایک جگہ فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، کہ تم میرے غار کے بھی ساتھی تھے۔ یعنی جب ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن تک حضرت ابوبکر تھے، تو حضور نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، کہ تم میرے غار کے بھی ساتھی تھے اور تم میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں سے پانی نکالیں گے، شربت نکالیں گے، اور وہاں کا جو ہے بہترین پانی نکالیں گے، ابوبکر کو دیں گے، اور ابوبکر پہچانیں گے کہ کون ہے جس کے دل میں میرا بغض ہے اور کون ایسا ہے جس کے دل میں میرا بغض نہیں ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں نا تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں روضہ مبارک سے دور ٹھہرتے ہیں، یا وہ بالکل ساڑی میں ٹھہرتے ہیں، ادھر نہیں ٹھہرتے کہ ادھر ابوبکر ہے۔ تو جس طرح وہ دنیا میں روضے سے دور ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حوض کوثر سے دور فرما دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انت صاحب علی الحوض و صاحب فی الغار، کہ تم میرے غار کے بھی ساتھی تھے، تم میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو وہ ابو بکر میرا دوست ہوتا۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ جس کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلے ہوئے ہیں سب اپنے دروازوں کو بند کر لیں، آج کے بعد کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، صرف ایک دروازہ کھلے گا، وہ ابو بکر کا دروازہ ہے، کسی کا دروازہ کھلے گا نہیں، صرف ابو بکر کا دروازہ ہے جو کھلے گا، یعنی سب کے دروازے مسجد میں تھے، دروازہ کھول مسجد میں آ جاتے تھے سب، تو حضور نے وفات سے پہلے اعلان فرمایا اب یہاں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ دروازہ بند کر دو، دوسرے دروازے سے باہر سے آؤ، یہ دروازہ اگر کھلے گا تو ابو بکر کا کھلے گا، ابو بکر کے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی تبوک میں جانا ہے، اور وہاں پر 1,00,000 دشمن ہے اور صحابہ کی تعداد صرف 30,000 ہے، کہ بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے، سب لے کر آؤ۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کو گئے اور اپنا پورا سامان لے آئے، پورا سامان، حالانکہ دیواروں پہ اس طرح ہاتھ پھیرا کہ کہیں کوئی دیوار میں اگر سوئی ہے تو اس سوئی کو بھی لا کر حضور کو دینا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے نکلوں گا، کہ کوئی موقع ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں ابوبکر سے آگے نکلوں، آج میں آگے نکلوں گا۔ تو انہوں نے کیا، ان کو نہیں معلوم تھا پورا سامان لے کر آئیں گے، انہوں نے کیا کہا، اپنا مال جمع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مال جمع کیا، مال جمع کرنے کے بعد جو مال ہے جمع کرنے میں 50-50 کیا، کہ 50 کو گھر میں رکھا اور 50% کو حضور کے پاس لے کر آئے تو حضور کو پیش کر دیا۔ اب حضور کا یہاں سوال یہ ہونا چاہیے تھا کیا لے کر آئے، حضور کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمر کیا لے کر آئے، تو حضور نے سوال بدل دیا، حضور نے عمر سے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے، سوال بدل دیا، پھر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال سنا کہ حضور نے یہ پوچھا ہے کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچ لیا کہ بس اب کام ہو گیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا تو ہی چاہیے تھا کیا لے کر آئے، لیکن یہ پوچھا ہے کیا چھوڑ کر آئے، تو میں نے تو کہا کہ آدھا لے کر آؤں، آدھا چھوڑ کر آؤں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، تو پورا سامان لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر آئے تو حضرت ابوبکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، میں کوئی غریب تھوڑی ہوں، حالانکہ پورا سامان لے کر آئے، پورا سامان، یہاں زکوٰۃ دیو بولے تو 2.5% میں جان نکل جاتی ہے آدمی کی، کہ 2.5% کیسے دوں، اور وہ 2.5% دینے کے واسطے، زکوٰۃ کے واسطے آدمی قرضے میں چلا جاتا، قرضے میں ڈوب جاتا، مر جاتا، کیا کیا ہو جاتا، وہ آنے بانے نکلتا، یہاں پورا سامان لے کر آئے ہیں۔ حضور نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت بکر نے کہا کہ رسول اللہ میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، پیچھے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، پورا گھر کا سامان لے کر آیا ہوں۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتارا، تو جب اپنا پورا سامان لے کر آئے نا، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ ابھی اتنا مال جمع نہیں ہوا ہے کہ جس مال کو بیچ کر یا جس مال کے ذریعے سے پیسہ جمع کر کے ہم تبوک پہ جا سکتے ہیں، تو ان کے بدن پر ایک جبہ تھا جس جبے کی قیمت تھی 32 درہم، تو انہوں نے سوچا کہ 32 درہم اتنا مہنگا کرتا پہننے کی کیا ضرورت ہے، بازار میں گئے 32 درہم کا کرتا جو ہے جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ بیچ دیا، 5 درہم کا ٹاٹ کا لباس لیا، 5 درہم کا بورے کا لباس لیا ٹاٹ کا، تو اس کو سلایا پہن لیا 5 درہم کا، باقی جو بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ جب پیش کیا تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آج آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہلے میرے پاس کس شکل میں آتے تھے، آج میرے پاس اس شکل میں آئے ہیں کہ جس شکل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑا پہنے ہوئے ٹاٹ کا، وہی کپڑا ابوبکر نے بھی پہنا ہوا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے، جو کپڑے ابوبکر نے پہنے ہوئے تم نے پہنے ہوئے، تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج ابوبکر کا یہ لباس اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام فرشتوں کو آج یہی لباس پہنایا جائے، اور ابوبکر سے پوچھ کر ابوبکر تو مجھ سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں ہے، تو مجھ سے اس حال میں راضی ہے نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے پوچھا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام کہا ہے اور تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ ابوبکر سے اللہ پوچھ رہے ہیں۔ ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے آدمی کا، ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابی کا ایمان تھا، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ جیسا کہ صحابی کا ایمان تھا، ایسے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں ابوبکر سے کہ تم مجھ سے اس حال میں راضی تو ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، وہ کہا کہ یا رسول اللہ یا اللہ میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے خوشخبری آئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹی ہوئی تھی، تو ستاروں کو دیکھ رہی تھی، ستاروں کو، تو والد صاحب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ کیا کوئی اس دنیا میں ایسا آدمی بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے تھے، کیا کوئی آدمی ایسا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ کون ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ عمر ہے۔ اب ان کا چہرہ تھوڑا اتر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا سوچ رہی تھی کہ میں تمہارے ابا کا نام لوں گا؟ کہا کہ رسول اللہ ہاں میں تو یہ سوچ رہی تھی آپ یہ بولو گے کہ ان ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں ابو بکر کی ہیں، لیکن آپ نے ابو بکر میرے والد صاحب کا نام لیا نہیں لیا، آپ نے عمر کا نام لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پاگل، عائشہ سے کہا ہے پاگل کہ جتنی ستارے ہیں اس سے کہیں زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں، اس سے کہیں زیادہ، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکیاں ہی اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک رات کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جتنے ستارے ہیں واحد آدمی ہے کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں وہ حضرت عمر ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ابوبکر وہ ہیں کہ جن کی ایک رات کی اتنی نیکیاں ہیں کہ جتنی حضرت عمر کی نیکیاں ہیں ہر ایک رات کی۔ یعنی ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہر موقع پر۔ مسلم شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد پیچھے گھوم کے بیٹھ گئے جیسا آپ پھر کے بیٹھتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کون ہے آج کہ جس نے کسی غریب کی مدد کی ہے؟ تو صحابہ بیٹھے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے، ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے تو لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر تو رک نہیں جاتا تھوڑی دیر؟ تو ذرا صبر تو کر، ابوبکر کو بولنے دے ذرا۔ عمر کو کہا کہ تو رک ذرا صبر کر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ میں نے مدد کی ہے۔ کہ کس طرح؟ میں آ رہا تھا تو آج میں نے اپنی بیوی کو بولا تھا اسماء بنت امیس کو کہ میں آج حضور کے ساتھ رہوں گا پورا دن، ایسا کرو فجر کی نماز سے پہلے ہی مجھے کھانا بنا کر دے دو۔ تو میں جو کھانا لے کر آ رہا تھا راستے مجھے غریب ملا، میں نے اس کو دے دیا، مدد ہو گئی۔ تو حضور نے دوسرا کام فرمایا آج ایسا کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے؟ حالانکہ وہ رمضان کا موقع نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فل بول پڑے یا رسول اللہ روزہ تو رمضان نہیں ہے نا، روزہ رکھیں گے آپ کے ایام 20 کے، آپ کے جب آپ روزہ رکھتے ہو 13 14 15 کا جب روزہ رکھیں گے، آپ تو 13 14 15 تاریخ نہیں ہے، رمضان نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، شب قدر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا عمر تو رکنے جاتا ذرا تھوڑی دیر، ذرا صبر تو کر۔ تو ابوبکر صدیق پھر ٹھہرے، کہا کہ رسول اللہ میں روزے سے ہوں، آج غریب کی مدد بھی کی روزے سے۔ تو حضور نے تیسری بات فرمائی، تیسری بات پوچھی کہ آج کون ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی عادت کی ہے؟ تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ رسول اللہ ابھی نماز ہوئی ہے نا، نماز پڑھ کے جائیں گے تو عیادت کریں گے۔ تو حضور نے پھر کہا عمر تو ذرا بیٹھ صبر کر، تو صبر تو کر۔ ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہرے، کہا کہ رسول اللہ میں عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ 3 دن سے نماز کو نہیں آ رہے، تو میں ان کے گھر کو گیا تھا کہ 3 دن سے نماز کو کیوں نہیں آ رہے، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں، تو میں ان کی عیادت کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں جمع ہوں گی، روزہ رکھتا ہوں گا کثرت سے، غریبوں کی مدد کرتا ہوں گا اور بیمار کی عیادت کرتا ہوں گا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے انسان کو جنت کی خوشخبری دے دو، ایسے انسان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی شان بہت بلند ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت مقام ہے، اتنی باتیں آپ کرنے بیٹھے 4 جمعے بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا موقع ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جو نسبت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، میں بات کاٹ کر آخری بات بتا رہا ہوں، جو نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نسبت حضرت ابوبکر کو ملی ہے وہ کسی کو اتنی نسبتیں نہیں ملی ہے جتنی نسبت ابوبکر کے لیے، وہ کسی کو اتنی نسبت میں، جیسا کہ روزے رکھے حضور نے بھی، روزے رکھے صحابہ نے بھی، حج کیا حضور نے بھی، حج کیا صحابہ نے بھی، رمضان کے روزے، اور جس طرح قربانی ہے حضور نے بھی قربانی کی، تمام صحابہ نے قربانی کی، حضور بھی جنگ میں گئے، تمام صحابہ بھی جنگ میں رہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملی ہیں اور کسی کو نہیں ملی۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی پیر کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضرت ابوبکر کو بھی اپنی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زہر دیا گیا وہ کھانے میں دیا گیا، گوشت میں دیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے میں زہر دیا گیا، گوشت میں زہر دیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ جو صحابی تھے، انہوں نے جب ابوبکر کے ساتھ اس کھانے کو کھایا، گوشت کو کھایا، ان کی وفات بھی وہیں پر ہو گئی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھانا کھا رہے تھے دوسرے صحابی بشر بن برا، ان کی وفات بھی اسی وقت ہو گئی۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، 2 سال کے بعد وفات ہوئی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بچا لیا، 2 سال کے بعد وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو بھی قتل کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے سر کے نیزوں پر لٹکایا گیا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا، اور قتل کس طرح کیا کہ ان کے سر کو تن سے جدا کیا اور پھر نیزے پر لٹکایا گیا۔ امام حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے سر کو بھی نیزے پر لٹکایا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے ہیں عبداللہ ابن زبیر، ان کے سر کو بھی نیزے پر لٹکایا گیا۔
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن پہلے سر میں درد ہوا، بخار ہوا وفات سے پہلے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 15 دن پہلے ہی سر میں درد ہوا، بخار ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینے میں ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینے میں ہوئی. جس چارپائی پر، جس کھاٹ پر، جس پلنگ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ آیا، اسی کھاٹ پر، اسی پلنگ پر، اسی چارپائی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آیا. جو چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی گئی، وہی چادر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ڈالی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ کی گود میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی حضرت عائشہ کی گود میں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مسواک طلب کی، وفات سے پہلے مجھے مسواک دیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے اپنے وفات سے پہلے مسواک کو طلب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کو چبا کر حضرت عائشہ نے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسواک کو چبا کر حضرت عائشہ نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے فرما رہے تھے، ہلکی ہلکی آواز سے فرما رہے تھے، تو صحابہ نے جب سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، کہ میرے جانے کے بعد نماز نہ چھوڑنا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہوئی نا، وہ بھی الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے تھے. صحابہ نے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند سیکنڈ پہلے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے میرے رفیقوں سے ملا دے. کون؟ جو تمام نبی ہیں، ان نبیوں سے مجھے ملا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، آخری جملے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آخری جملے اللہم بالرفیق الاعلیٰ تھے. اتنے سارے جو نسبتیں ہیں وہ کسی صحابی کو نہیں ملے ہیں ابوبکر صدیق کے علاوہ. یہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اتنے سارے جو ہے نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. اور آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے اور تمام نبی جنت میں جائیں گے. تمام نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تمام امتی میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تمام کے بعد. اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو غسل دیا آپ کی بیوی نے، اسماء بنت امیس نے، اور آپ کے بیٹے جو عبد الرحمن بن ابوبکر وہ پانی ڈال رہے تھے. تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص جو انہوں نے آپ کو قبر میں اتارا. جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات ہونے سے پہلے عائشہ نے فرمایا اپنے والد صاحب سے، ابوبکر صدیق سے، کہ آپ کے لیے ہم نئی چادریں لے لیں، نئی چادر میں آپ کو کفن دے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نئی چادروں کی ضرورت نہیں ہے، نئی چادروں کی ضرورت زندہ کو ہے. مجھے پرانی چادروں میں ہی، جو میں پرانی چادر استعمال کرتا ہوں، انہی میں مجھے کفن دے دینا، کیونکہ وہاں پر تو اعمال دیکھے جائیں گے. اعمال آج تو قبروں کو بڑی خوبصورت بنایا جا رہا ہے. بھائی یہ قبروں کو چاہے آپ سونا لگا لیں، چاندی لگا لیں، سونے کی دیوار کھڑی کر لیں آپ، لیکن آپ کو کام وہ آئے گا جو آپ نے نیک عمل کیے ہیں. قبر کو خوبصورت بنانے سے آدمی کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اپنے اعمال کو خوبصورت بنائے. تو بکر نے کیا فرمایا کہ مجھے میری پرانی ہی 2 چادروں میں کفن دے دیا جائے، مجھے نئی چادروں کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا ان کو پرانی جو 3 چادروں میں انہوں نے اس میں ہی ان کو کفن دیا گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ان کی جو پراپرٹی تھی صرف ایک غلام تھا، ایک اونٹنی تھی بس، اور 20 وسق کھجور، یعنی آپ سمجھو 20 کلو کھجور، بس اتنا ہی. اور وفات سے پہلے فرمایا کہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں. تو فرمایا جو 20 وسق کھجور ہیں ان کو تم آپس میں تقسیم کر لینا، اور جو میرا ایک غلام ہے، میری ایک اونٹنی ہے، اس کو تمہیں رکھنے کا حق نہیں. اپنی بیٹی کو کہا، عائشہ کو، حضرت اسماء کو کہا کہ تمہیں رکھنے کا حق نہیں ہے، ان کو میری وفات کے بعد حضرت عمر کو دے دینا، وہ اپنے جو ہے بیت المال میں جمع کر لیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا. تو آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبر مبارک ہے. تو ایک آخری بات بتا دیں، تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے، کنز الاموال میں بھی واقعہ موجود ہے. جب آپ کی وفات ہونے لگی تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کو بلایا. آج میری طبیعت ذرا خراب ہے اس لیے باتیں گلا پورا بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت علی کو بلایا. تو حضرت کو بلا کر فرمایا کہ میری ایک وصیت ہے، جب میرا انتقال ہو جائے اور میری نماز جنازہ ہو جائے تو میری نماز جنازہ ہو جائے، ہونے کے بعد میرے جنازے کو روضہ مبارک کے سامنے رکھا جائے، روضہ مبارک کے سامنے رکھا جائے. تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے واقع نقل کیا ہے. تو وہاں سامنے رکھ کر علی سے کہا کہ روضہ مبارک کے سامنے میرے جنازے کو رکھ کر حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ابوبکر حاضر ہے، ابوبکر حاضر ہے. بس اتنا کہنا. اگر اندر سے آواز آئے اور اگر دروازہ کھل جائے، انہوں نے کہا کہ دروازہ کھل جائے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے روضہ مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں مجھے دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. تو ایسا ہی ہوا. کس سے فرمایا؟ حضرت علی سے فرمایا. جب وفات ہو گئی، نماز جنازہ ہو گئی، تو جنازے کو روضہ مبارک کے سامنے رکھا گیا اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابوبکر حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے. تو دروازہ ہی نہیں کھلا بلکہ دروازہ بھی کھلا اور اندر سے آواز بھی آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب،
کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، میرے ابوبکر کو مجھ سے ملا دو۔ دروازہ بھی کھلا، جب آواز سے آئی تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، طلحہ، زبیر اندر گئے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کو قبر کو کھودا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر یعنی ان کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ یعنی کیسی وصیت ہے، یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے جن کو ہم ایسا سمجھ رہے ہیں ویسے ہی۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو پوچھو سلمان خان کون سا مہینے میں پیدا ہوا، انہیں پھٹ بولتا، لیکن اپنے صحابی کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، نہیں معلوم۔ تو صحابہ کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی میرے، بتا دیتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس پہ کوئی چادر نہیں ہے۔ آج بہت ساری ویڈیوز ایسی ہے، بہت ساری ویڈیو آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو اس کے اوپر گرین چادر ہے، بہت بڑی قبر ہے اور بتا رہے یہ حضور کی قبر ہے۔ بھائی حضور کی قبر پہ کوئی چادر نہیں ہے، حضور کو چادروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو حضور کی قبر مبارک ہے نا وہ ایسے ہے، اور ان کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور ان کے قدموں میں حضرت عمر کی قبر ہے۔ یہاں پر حضور ہے ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا ہے ایسا نہیں، آگے پیچھے بھی نہیں ہے، بلکہ حضور ہے، یہاں پر حضرت ابوبکر ہے اور یہاں پر حضرت عمر ہے۔ اب یہ جو جہاں پر جگہ ہے خالی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو ایسی موجود ہے جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی قبر ہے، بھائی کسی کیمرے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر لے جانے کی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے، ان سے پوچھو، روضہ مبارک کے سامنے ٹھہر کر اگر زور سے چیخا بھی تو وہاں پر انہیں حبشی کھڑا ہوتا، افریقہ کا کالا، جا کر آئے عمرہ کر کے، ان سے پوچھو، ابھی جا کر آئے تو وہاں پر حبشی غلام کھڑا ہوتا، افریقہ کا، اتنا موٹا، ایسا موٹا ہوتا کہ میرے جیسے 10 بن جائے، انہیں یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو کیمرہ لے جانے کی اجازت کیسے ہو جائیں گی؟ تو جتنی بھی یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو موجود ہیں کہ جن میں بتایا جاتا ہے یہ حضور کی قبر ہے، یہ حضور کی، سب جھوٹی ویڈیو ہیں۔ حضور کی قبر پر کوئی چادر نہیں ہے، کوئی گرین چادر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف حضور کی قبر ایک بارش کے برابر مٹی ہے بس، اور وہاں پر کوئی نہیں جاتے۔ سال میں ایک مرتبہ بادشاہ جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے صفائی کرنے کے لیے، جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے مدینہ کا، وہ جاتا ہے ایک مہینے میں، ایک سال میں ایک بار، کوئی نہیں جاتا، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ بھائی یہاں اچھے کو اجازت نہیں مل رہی تو کیمرہ کیسے لے جائیں گے؟ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ایک فوٹو بھی نہیں ہے۔ جتنی فوٹو اور جتنی ویڈیو موجود ہے سب فیک ویڈیو ہیں، سب فیک فوٹو ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جتنی بھی ایسی ویڈیو آپ دیکھیں اس کے نیچے کمنٹ کریں یہ حضور کی قبر نہیں ہے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو۔ ہم لوگ یقین کر رہے ہیں اس لیے انہوں اور بنا کے ڈال رہے ہیں ویڈیو، یہ حضور کی قبر ہے، یہ حضور کی، بھائی حضور کی قبر نہیں ہے، وہ حضور کی قبر پر یہاں اپنے لوگوں کو چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کی قبر مبارک پر کون چادر چڑھا دے جا کر؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر مبارک ہے اس کی چاروں طرف جو ہے وہ شیشے کی دیوار ہے، شیشے کی دیوار۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، کبھی اس موقع پر آئیں گے تو باتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔